بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس قدر مہنگائی اور اتنا بڑا کنبہ، وقت جوں توں کٹ رہا تھا اور ابا بیچارے ایک کمزور بیل کی طرح سخت مشقت کر کے کنبہ بھرا چھکڑا گھسیٹ رہے تھے۔ مجھے پڑھنے کا شوق تھا لیکن والدین تعلیم دلوانے سے معذور تھے۔ میں جب بھی محلے کی لڑکیوں کو اسکول جاتے ہوئے دیکھتی تو دل سے آہ نکل جاتی۔ ایک روز کتاب لیے بیٹھی تھی کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ دراصل خیالوں ہی خیالوں میں بہت دور نکل گئی تھی۔ سوچ رہی تھی کہ شاید میری زندگی میں کوئی ایسا سورج ہے ہی نہیں جو کبھی مجھے اسکول کی جانب جاتے ہوئے دیکھے گا۔ والد صاحب اپنے کمرے کے دروازے سے کھڑے میری محویت دیکھ رہے تھے۔ میں نے جلدی سے آنسو پونچھ لیے کہ کہیں ان کو کوئی غلط فہمی نہ ہو جائے۔ انہیں رونے کا سبب بتاتے ہوئے کہا کہ میں اسکول جانا چاہتی ہوں، تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہوں۔ آپ نے مجھے دوسری جماعت سے ہٹا دیا تھا، وہی کتابیں بار بار پڑھتی رہتی ہوں اور سوچتی رہتی ہوں کہ میری اسکول جانے کی خواہش کبھی پوری نہ ہوگی۔ کاش میرے اتنے وسائل ہوتے کہ تم کو پڑھا سکتا، تم لوگوں کی روزی روٹی بامشکل پوری کر پاتا ہوں۔ اگر کوئی گھر پر رہ کر پڑھ سکتی ہو تو میں تم کو اپنے دوست کے بیٹے کی کتابیں لا دیتا ہوں۔ وہ بچہ اب تیسری پاس کر چکا ہے، اس کے پاس پچھلی جماعت کی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں۔ میں نے یہ بھی منظور کر لیا۔ ابا جان نے مجھے کتابیں لا دیں۔ گھر کے کام سے فراغت پا کر میں ان کو پڑھنے بیٹھ جاتی۔ بڑے بھائی 8ویں پاس کر چکے تھے۔ وہ روز شام کو 2 گھنٹہ آدھا گھنٹہ پڑھا دیا کرتے تھے، باقی خود کوشش کر کے پڑھتی۔ اسی تھوڑی سی مدد سے بہت کچھ سیکھنے لگی اور پھر پڑھائی لکھائی آہستہ آہستہ میرے دماغ کی گرفت میں آ گئی۔ ایک وہ دن بھی آیا جب میں نے میٹرک امتحان کی تیاری مکمل کر لی۔ اس میں ابا نے بھی مدد کی۔ جب وقت ملتا پڑھنے بیٹھ جاتے تھے۔ میں نے امتحان دیا اور اچھے نمبروں سے کامیاب ہو گئی۔ اب تو میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ اس کامیابی پر گھر میں سب سے زیادہ مسرور ابا جان تھے۔ جب انہوں نے میری محنت اور تعلیم سے اتنی محبت دیکھی تو گھر کی بیٹھک کو کرائے پر اٹھا کر میرا داخلہ کالج میں کروا دیا۔ میں نے اب اور زیادہ سنجیدگی سے پڑھائی کو مقصد زندگی بنا لیا۔ جانتی تھی کہ اگر انٹر میں میری نمایاں کامیابی حاصل نہ کی تو آگے تعلیم جاری نہ رکھ سکوں گی۔ کالج ہمارے گھر سے کافی دور تھا مگر یہ مسافت بھی میرے لیے گرد راہ تھی۔ جب سیکنڈ ایئر میں تھی، ایک روز کالج سے چھٹی کے بعد چند سہیلیوں کے ساتھ بس اسٹاپ پر آئی۔ اسٹاپ پر کافی بھیڑ تھی، بسیں کھچ کھچا بھری ہوئی تھیں۔ خدا خدا کر کے ایک بس میں جگہ ملی، بڑی مشکل سے سوار ہو گئی۔ 2-3 بس اسٹاپ گزر گئے تو بالآخر بیٹھنے کو جگہ مل گئی۔ تبھی ایک ادھیڑ عمر عورت سوار ہوئی۔ خواتین کی سیٹیں پر تھیں، وہ ذرا بھاری اور بھرکم تھی۔ کھڑے رہ کر اپنا آپ سنبھال نہ جا رہا تھا۔ ہاتھ میں کافی بڑا بیگ تھا جس کو بہت احتیاط سے اٹھائے ہوئے تھی۔ وہ میرے نزدیک ہی کھڑی تھی۔ جب بوجھ نہ سنبھال پائی تو بیگ کو کتابوں کے اوپر میری گود میں رکھ دیا اور بولی، بچی ذرا یہ بیگ سنبھال کر رکھ لینا۔ مجھے چلتی بس میں کھڑے رہنے سے دھچکے لگ رہے تھے۔ میں بیگ کو پکڑ لیا۔ رش بہت تھا۔ میں دیکھ رہی تھی کہ عورت بیچاری بہت تکلیف میں کھڑی ہے، سفر کرنے پر مجبور تھی۔ ایسے میں اس کا سامان پکڑ کر مجھے روحانی خوشی ہوئی کہ چلو تھوڑی دیر کے لیے ہی اس بیچاری کا بوجھ ہلکا کر دیا۔ اگلے اسٹاپ پر عورت کا ایک نیا ریلا آیا۔ کچھ اتر گئیں، نئی زیادہ چڑھ آئیں۔ اب رش پہلے سے زیادہ ہو گیا۔ یوں اسٹاپ در اسٹاپ بس چلتی رہی، عورتیں اترتی اور چڑھتی رہیں۔ جب میرا اسٹاپ نزدیک آیا تو میں نے بھیڑ میں بڑی بی کو تلاش کیا کہ ان کا بیگ ان کو تھما دوں۔ تمام عورتوں پر نظریں دوڑائیں مگر وہ کہیں نظر نہ آئی۔ میں پریشان ہو گئی۔ پیچھے گھوم کر مردانہ سیٹوں کی طرف دیکھا، وہاں بھی کوئی عورت موجود نہ تھی۔ میری منزل قریب آ چکی تھی اور کسی کی امانت میرے پاس تھی۔ جب میں اس عورت کو پانے میں ناکام ہوئی اور بس بھی رک گئی تب عورتوں سے پوچھا کہ یہ بیگ آپ میں سے کسی کا تو نہیں، کیونکہ مجھے تو ایک مسافر عورت نے پکڑایا تھا۔
किसी ने भी हामी ना भरी। मैंने उतरते हुए बैग कंडक्टर को दिया और बताया कि ये बैग एक मुसाफिर औरत ने मेरी गोद पर रख दिया था क्योंकि उसे सीट ना मिलती थी। उतरते वक्त शायद वो मुझसे लेना भूल गई हैं। मुमकिन है आप लोगों से राब्ता कायम करने में कामयाब हो जाएं। ये अमानत तुम ही रख लो। कंडक्टर ने बैग ले लिया और हल्की फुल्की होकर घर की तरफ चल दी। अभी चंद कदम चली थी कि कंडक्टर ने आवाज़ दी, ऐ लड़की ठहरो, बस रुकी हुई थी। और वो बैग उठाए लपक कर मेरी तरफ आ गए। ये वापस लो अपना बैग। मैंने पलट कर देखा तो वो मेरे हाथ में बैग थमाते हुए बोला, किस कदर चालाकी से ये लड़कियां दूसरों को बेवकूफ़ बनाती हैं। किधर है तेरी वो बड़ी बी? और ये देख क्या है इसमें? उसने बैग की खुली हुई चैन में से मुझे दिखाया। एक नवज़ादा बच्चा था, सफ़ेद कपड़े में लपेटा पड़ा था। शायद उसको किसी दवा से बेहोश किया गया था। उसकी आंखें बंद थीं मगर गर्मी के बायस कमसमार रहा था। मैं ये देखकर हक्का बक्का रह गई। बेख्तियार मेरे मुंह से निकल गया, भाई अल्लाह की कसम ये बच्चा मेरा नहीं है। लेकिन कंडक्टर शोर मचाने लगा, लड़की तो मुझे पकड़वाना चाहती है, ये धोखा किसी और को देना। मैं नहीं कर रही थी, ये मेरा बैग नहीं है। मगर नकारा खाने में तोती की आवाज़ कौन सुनता। लोग इकट्ठे होने लगे। खुदा जानता है कि वो लम्हात मेरे लिए किस कदर क़यामत खेज़ थे। दिमाग में भंवर सी कैफियत थी जिसमें खून की गर्दिश थम गई थी और मैं बुत बन खड़ी थी। पसीने के कतरे मेरे चेहरे पर लकीरों की सूरत बहने लगे। मदारी की तरह कंडक्टर बैग उठाए जैसे गुड़गुड़ी बजा रहा था। लोग चारों तरफ भीड़ की सूरत इख्तियार करते जा रहे थे और मैं हवस बाख्ता दरमियान में खड़ी थी। जैसे कोई तमाशे की चीज़ थी, वो मुझ पर आवाज़ें कस रहे थे। तरह तरह के फ़िक्रों से मेरे कान छलनी हो रहे थे। मुझे लगा था कि इस मासूम मौजूद के साथ मुझे भी संगसार करने की तैयारी कर रहे हैं। इतना शोर था कि कान बड़ी आवाज़ सुनाई ना दे रही थी। मर्द मुसाफिर भी उतर कर आ चुके थे। ऐसे माहौल में मैं अपनी सफाई कैसे पेश कर सकती और मेरी बात को कोई सुनता भी ना था। हजूम को तो जैसे भांते और भांत की बात करने का मौका मिल गया। उसके अल्फाज थे कि आतिश असलहा जो मुझ पर फ़िक्रों और सवालात की सूरत में बरस रहा था। गोया इस हजूम में कोई एक ही बाफरासत और अक्ल वाला शख्स ना था जो सबको खामोश करवा के तरीके की बात करता। मुझको एहसास नहीं था कि कितनी देर तक उस जम में गफ़रे में खड़ी रही। मेरी रूह फना और हर एहसास जैसे मुंजमद हो गया था। सिर्फ एक शर्मिंदगी के सवाल। लोग कह रहे थे कि लड़कियां इसीलिए तो तालीम हासिल करती हैं। तभी दो पुलिस वाले और एक लेडी कांस्टेबल हजूम के चीते मेरे करीब आ गए। उन्होंने आते ही मेरा नाम और पता पूछा। मेरी ज़बान गंग हो चुकी थी और आंसू बह रहे थे। अब मैं आगे आगे पुलिस वालों के दरमियान और लोग हमारे पीछे पीछे। घर सामान मुड़ते ही था। हम घर पर पहुँचे। पल भर में ये खबर एक बम की तरह मोहल्ले में फटी कि ये कंवारी लड़की अपना बच्चा कहीं फेंक रही थी कि लोगों ने पकड़ लिया। पुलिस को फ़ोन करके बुलवाया। मोहल्ले की औरतें हैरत में डूबी गंग खड़ी थीं। उनको यकीन नहीं आ रहा था कि इतनी अच्छी लड़की ऐसा कर सकती है। पुलिस ने मोहल्ले के लोगों से मेरे किरदार के बारे में पूछा। सभी कहा कि हमने इस लड़की को कभी कोई गलत बात देखी और ना ही सुनी है। उन्होंने अच्छे पड़ोसी होने का सबूत दिया। इसके बाद पुलिस ने कॉलेज से रुजू किया। प्रिंसिपल ने भी तारीफ़ी सर्टिफिकेट बना कर दिया कि हमारे कॉलेज में ये तलबा अच्छे किरदार की मालिक है। प्रिंसिपल साहब ये सर्टिफिकेट ना देते तो शायद पुलिस वाले ये बच्चा मेरे साथ थोप देते। भला हो उन दो अशख़ास का जो बस में बैठे हुए थे, वो भी हजूम के साथ आ गए थे। उनके ज़मीर ने उनको मजबूर किया। पहले तो सोच विचार में थे गवाही दी या नहीं। बाद में क्या सोचा कि ख़ुद पुलिस स्टेशन तक पुलिस के साथ गए। उन्होंने गवाही दी कि हम ख़वातीन की सीटों के बिल्कुल पीछे वाली सीट पर बैठे हुए थे। हमने देखा कि एक मोटी अधेड़ उम्र औरत बस में चढ़ी थी।
جس کے ہاتھ میں بیگ تھا اسے سیٹ نہیں مل سکی۔ اس نے تبھی بیگ اس بچی کی گود پر رکھ دیا تھا اور خود بس کے ڈنڈے کو پکڑ کر سفر کیا، لیکن رش کے سبب ہم یہ نہیں دیکھ سکے کہ وہ کب اور کہاں اتر گئی۔ لیکن جب یہ بچی بس میں سوار ہوئی تھی اس کے ہاتھ میں صرف کتابیں تھیں۔ اس گواہی نے میرے لیے بڑا کام کیا۔ بہرحال یہاں آ کر معاملہ ختم ہو گیا۔ پولیس کی تفتیش سے تو نجات مل گئی، مگر جو بدنامی ہوئی اس کو مٹایا نہیں جا سکتا تھا۔ میری تو ایسی حالت ہوئی کہ اس کے بعد کالج تو کیا جانا تھا، میں خود میں بھی خود موجود نہ رہی، جیسے میں نے اپنی ہستی کو کھو دیا ہو۔ ایک طویل عرصے تو دماغ پر اس انہونی کا اثر باقی رہا اور میں ذہنی طور پر نارمل نہ رہی۔ والد صاحب سمجھدار تھے، انہوں نے شفقت سے کام نہ لیا ہوتا تو شاید میں سچ مچ پاگل ہو جاتی۔ وہ بیچارے سارے محلے کے سامنے کیا کم شرمسار ہوتے تھے، لیکن انہوں نے حوصلہ رکھا۔ کچھ اچھے لوگ ان کی شرافت کے متعارف تھے، پھر بھی گندے ذہن پر ہر جگہ ہوتے ہیں۔ ان کو کب آرام تھا، وہ اب بھی باتیں بناتے تھے۔ کوئی کسی کی سوچ کو پکڑ سکتا ہے اور نہ ہی کسی کے منہ پر ہاتھ رکھ سکتا ہے۔ دنیا تو ہے ہی ذلت کا بازار کہ جہاں اچھائیاں بھلا دی جاتی ہیں اور برائیوں کو پھیلانے میں لوگ پیش رہتے ہیں۔ میرے ماتھے پر بدنامی کا ٹیکا مفت میں چپک گیا۔ جانے یہ کس کی بلا تھی جو میرے سر آئی۔ ایک ہی نقصان ہوا اور دوسرا اس سے بڑا کہ مجھے کالج سے اٹھا لیا گیا اور میں اعلیٰ تعلیم سے محروم رہ گئی، حالانکہ میں بہترین رزلٹ کے باعث اسکالرشپ ہولڈر تھی۔ والدین ڈر گئے تھے کہ زمانے کی چال بازیاں تو ایسی ہوتی ہیں کہ شریفانہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ والدین نے میرے بیاہ کی ٹھان لی، مگر جب کوئی رشتہ آتا تو محلے کا کوئی بدخواہ گزاری داستان ان کو گوشے گزار کر دیتا۔ میں اکیلی تو نہ تھی، میری 3 بہنیں اور بھی تھیں۔ ان کو نہ جانے کس جرم کی سزا ملی۔ خدا کا شکر ہے کہ خالہ جان کے دل میں احساس کی شمع جل اٹھی۔ انہوں نے کسی کی بات کی پرواہ نہ کرتے ہوئے میری ماں کو گلے سے لگا لیا اور مجھے بہو بنا کر لے گئیں، ورنہ تو میں شاید عمر بھر ذلت کی اس دلدل میں دھنسی رہتی۔ ہماری کہانی کو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، کمنٹ میں بھی بتائیے گا کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگتی ہے۔ شکریہ۔